جی جی بالکل شعیب، اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں جس میں ہمارے خواجہ سراؤں کے مسائل ہیں، یہ میں فردر بتاتی چلوں، یہ ایوارڈ جو مجھے دیا جا رہا ہے یہ انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ایوارڈ کیٹیگری ہے، جس میں انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ کو پوری دنیا میں سے سلیکٹ کیا جاتا ہے، اینڈ الحمدللہ آئی گاٹ سلیکٹڈ. تو مجھے جو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، مجھے خواجہ سراؤں کے مسائل پر کام کرنے کی جو ہے وہ بنیاد پر دیا جا رہا ہے، جس میں بہت جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل لیجسلیشن ہماری شامل ہے. جس طرح کہ اگر کیمرہ دکھا سکے تو دس از دا ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ، جو کہ پاکستان میں ایک ہے جو کہ پوری دنیا میں اس کو ایز اے گڈ پریکٹس لیا جاتا ہے. تو میری اس کے لیے بہت ایفرٹس تھیں کہ ملک میں ایک قانون سازی کروائی جا سکے، اور اس کو ایون کہ ہم نے قانون ساز اداروں کے ساتھ، اسمبلیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے رابطہ کیا. اس کے علاوہ پالیسیاں ہیں، پھر پیمز کے کچھ وارڈز ہیں. بیسکلی میرا کام جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں سے گورنمنٹ کے اداروں کو اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایکٹرز کو میں ٹیکنیکل سپورٹ دے رہی ہوں ان ٹرمز کے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی جو لائفز ہیں پاکستان میں اس کو بہتر کیا جا سکے اور تمام فنڈامنٹل حقوق جو ہیں وہ دیے جا سکیں. تو اس ایوارڈ کی یہی کیٹیگری ہوتی ہے کہ جو ایکٹیویزم ہے، جو والنٹیئر کام ہے، جو کہ آپ دوسری انسانیت کے لیے کرتے ہیں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہیں، اس بنیاد پر آپ کی کچھ نامایاں جو ہیں وہ خدمات ہوتی ہیں، اس بنیاد پر آپ کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نایاب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو آپ نے خدمات سر انجام دی ہے وہ یقیناً اب باقی خواجہ سراؤں کے لیے تو ایک مثال ہے، تو جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کے لیے کیا میسج ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پچھلے دنوں ایک میری بیٹی ہے علیشہ ہیں، ماشاءاللہ سے شی از ایم فل اسکالر، پھر وہ بھی شی از ٹرانسجینڈر، اور جو ہے وہ میری ایک سسٹر ہیں عائشہ، شی از آلسو ٹرانسجینڈر، شی از ورکنگ ان منسٹری آف ہیومن رائٹس. تو یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ تعلیم ہی آپ میں بدلاؤ لاتی ہے. جس طرح میں پڑھی ہوں، یہ خواجہ سرا پڑھ کے آگے آئے ہیں، تو یہ سب آپ کی زندگی کو، آپ کی تعلیم ہی بدل سکتی ہے، اور تعلیم آپ کے وہ تمام پیمانے آپ کے ذہنوں کو کھول دیتی ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک نئی سوچ جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے. سو دیز آر دا تھنگس کہ تمام خواجہ سرا کمیونٹی کو میں چاہتی ہوں کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ملک کو، قوم کی خدمت کریں. دیز آر دا بیسک تھنگس اینڈ آئی تھنک کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی شوڈ ڈو دس. آپ ملک اور قوم کی خدمت کی بات کر رہی ہیں، جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کام کرتی ہیں اور آپ میسج بھی تعلیم کا دے رہی ہیں، لیکن اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو اوکاڑا سے الیکشن میں آپ نے حصہ بھی لیا تھا، یہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ دیکھیں، یہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. پولیٹیکل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، آپ لابی کر سکتے ہیں، آپ ایڈوکیسی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ نمایاں کام تبھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو امپاور تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کی قانون ساز اداروں میں آوازیں سنی جا سکیں. اب میرے مسائل ہیں اور اس کا حل میں بہتر طریقے سے جانتی ہوں. میری کمیونٹی کے مسئلے ہیں، میری کمیونٹی بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے. کوئی بھی مرد یا عورت بیٹھ کے ہماری نمائندگی نہیں کر سکتا اسمبلیوں میں. اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا، اور الحمدللہ مجھے ملک پاکستان میں نہ صرف بلکہ مسلم دنیا میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پہلی خواجہ سرا ہوں جو کسی پولیٹیکل افیلیشن کے ساتھ جس نے الیکشن لڑا. تو دیٹ واز اے بگ تھنگ، اور انفارچونیٹلی میں وہ کامیاب تو نہیں ہو سکی، لیکن وہ چیز جو ہے وہ ہماری ایگزسٹنس کے لیے بہت ضروری تھی کہ ہماری ایگزسٹنس ظاہر ہو کہ خواجہ سرا کمیونٹی بھی ہر میدان میں آگے آ سکتی ہے. تو پولیٹیکلی طور پر امپاور ہونا ہی کسی کمیونٹی کو امپاور کرنا ہے. تو آئی تھنک کہ اگر گورنمنٹ اور ہماری پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم مارجنائز گروپ کو، ونریبل گروپس کو، اگنورڈ گروپس کو، جو کہ سوسائٹی ہیں، جو کہ ایک مدینے کی ریاست کا کانسیپٹ بھی ہے، تو ان کو اگر ہم امپاور کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے پولیٹیکلی طور پر لیجسلیشن لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں نے تو ابتدا کر دی ہے، اور آگے آنے والے چند جو ہے وہ سالوں میں یا آنے والے 10 سالوں میں دیکھ رہی ہوں کوئی نہ کوئی خواجہ سرا جو ہے وہ ملک پاکستان میں ہماری کمیونٹی کی نمائندگی کر رہا ہوگا. زبردست. اچھا نایاب، جب بھی ہم بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے کسی بھی ریپرزنٹیٹیو سے،
ہم ضرور مشکلات کی بات بھی کرتے ہیں، بٹ ود پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ٹرانسجینڈر نام بنا رہے ہیں ان ایوری فیلڈ، لائک آپ نے خود ایک ایگزامپل عائشہ کی بھی کوٹ کی. میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ پچھلے 10 سالوں میں جب آپ لوگ اتنا ایکٹیولی کام کرتے آئے ہیں، حالات کتنے بدلے ہیں؟ کون سے چیلنجز تھے جن پر ہم نے قابو پا لیا؟ کون سے ہیں باقی؟ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ سوشل ایکسیپٹنس جو ہے، سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کری تھی، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اور آج جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. دیکھیں سما ٹی وی کے پروگرام کے ایک مارننگ شو میں ایک خواجہ سرا جو ہے وہ مہمان کے طور پر بیٹھی ہے. تو یہ جو ہے وہ چینج سوسائٹی کی ایکسیپٹنس کا چینج جو ہے یہ ہم نے اس کو ماشاءاللہ ہم نے اوور کم کیا ہے. کافی حد تک جو ہے وہ اس کا جو ایکسیپٹنس لیول انکریز ہوا ہے. لیجسلیشن جو پروٹیکشن نیٹ ورک نہیں تھا، لیگل فریم ورک نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم کسی قانون کے تحت بات کر سکیں کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کو بھی تحفظ ہے. آلدو کے آئین پاکستان میں تھے، ہم نے پچھلے سالوں میں قانون بنا لیا ہے، پالیسیاں بنا لی ہیں جو کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. پولیس کے لیے ہم لوگوں نے گائیڈ لائنز بنا لی ہیں کہ پولیس نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے. انکلوژن پہ ہم لوگوں نے کام کر لیا ہے. تو میرا جو ماننا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں یہ کر لی ہیں، لیکن ابھی جو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان تمام لاز اور پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سوسائٹی میں جو ہے وہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، سوسائٹی کی سوچ میں، کہ سوسائٹی ایکسیپٹ کریں کہ اسی طرح کے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو کسی گوگل یا یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جاتا. تو ٹرانسجینڈر کمیونٹی بھی جو ہے وہ ایک اس کی بھی ایک جو ہے وہ عورت ہی ماں ہوتی ہے. اور نیاب اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ہیلتھ کارڈ کی اسکیم بھی ایشو کی تھی، لینڈ مارک کے حوالے سے ایک رائٹ بھی پاس ہوا تھا آپ کے لیے. بالکل بالکل، میں اسی لا کی بات کر رہی ہوں. یہ جو میرے سامنے لا پڑا ہوا ہے، دس از دا ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ، اسی لا کی بات کر رہی ہوں. لیکن دیکھیں گورنمنٹ کے لیول پہ تو ایکسیپٹنس ہو رہی ہے، لیکن جو وائلنس ہوتا ہے، جو تشدد ہوتا ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ، جو رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہوتی. وہ تو وائلیشن جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے سوسائٹی. جب ٹرانسجینڈر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ آج کے دور میں اتنی ایکسیپٹنس کے باوجود اس کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں. ٹرانسجینڈر کمیونٹی 63 قتل ہو چکے ہیں پشاور میں پچھلے 3 سالوں میں. تو وہ سوسائٹی کے لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے. گراس روٹ لیول پر ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے، اور جو بھی مسائل ہیں ان کا جو گراس روٹ لیول سے ہونا چاہیے. بہت شکریہ نایاب، آپ ساتھ موجود تھیں اور اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے.